بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 46 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثالثھا ان صیغۃ الامر تدل سے لے کر القسم الثانی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس کلی لحاظ سے گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس امر کی وجوب پر دلالت کرنے کے بارے میں تیسرے قول کی تبیین کے مراحل کے بارے میں چل رہا تھا۔ اس کے 2 مرحلے تبیین کے بیان ہو گئے، جن مراحل کی بنا پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ امر کی دلالت وجوب پر یہ خود عقل کے ذریعے سے بھی نہیں، واضع کی وضع سے بھی نہیں ہے، بلکہ اطلاق اور مقدمات حکمت کے ذریعے سے ہے۔ اب اس کے ذیل میں جو نکات ہیں وہ تیسرے قول کی آخری تبیین، یعنی تیسری تبیین بیان کی جائے گی۔ نمبر 2 ہے اوامر ارشادیہ کی وضاحت کی جائے گی۔ ہمارے اوامر ارشادیہ یعنی اوامر جمع امر کی، ارشادیہ مولویہ کے مقابلے میں ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ثالثھا، تیسری تبیین یہ کہ ان صیغۃ الامر تدل علی الارسال والدفع بالنحو المعنى الحرفی، کہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے، کہ صیغہ امر کی دلالت جو ہے ارسال پر ہے اور دفع پر ہے۔ دفع یعنی مکلف کو مکلف، مرسل کو مرسل کام کی جانب بھیج رہا ہے، کام کی جانب دھکیل رہا ہے، کام کے انجام دینے کی جانب رغبت دلا رہا ہے۔ لیکن یہ اس ارسال و دفع پر اس کی دلالت کرنا معنی حرفی کے طریقے پر ہے، یعنی جس طریقے سے معنی حرفی ہے اسی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے اس کا مستقل وجود نہیں معنی حرفی کا، اسی طریقے سے جس چیز پر امر دلالت کرتا ہے اس کا بھی مستقل وجود نہیں۔ ولما کان الارسال والدفع مساوقا لسد تمام ابواب العدم للتحرک والاندفاع۔ اب دیکھیے کہ مولا فرما رہا ہے کہ صلی، نماز پڑھیں، یعنی مکلف کو بھیج رہا ہے نماز کے انجام دینے کی جانب، نماز کو ایجاد کرنے کی جانب، دھکیل رہا ہے مکلف کو کہ نماز کو انجام دو۔ اچھا، جب یہ کس کے ذریعے سے؟ صلی، صیغہ امر کے ذریعے سے، تو یہ اس کو ارسال و دفع کرنا مساوق ہے، یعنی برابر ہے اس بات کے ساتھ کہ ارسال کے مقابلے میں اور دفع کے مقابلے میں جو ہے، یعنی مکلف کا حرکت نہ کرنا، مکلف کا رغبت نہ کرنا، مکلف کا اس کام کو انجام نہ دینا، یعنی نماز کی جانب حرکت نہ کرنے کے تمام راستے و وسائل اور دروازے بند ہیں۔ یعنی جب بھیج رہا ہے مکلف کو نماز کے انجام دینے کی جانب، تو حتماً اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام نہ دینے والے وسائل اور وسائط اور اب دروازے بند ہیں۔ یہ بالکل آپ یوں کہیں، یعنی انجام نہیں دینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور انجام دینا چاہیے، یہ ضد ہیں۔ جب ایک چیز ہے تو یہ اجتماع ضدین تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی حرکت کرنا مطلوب کی جانب، مقصود کی جانب، یا مرسل الہی کی جانب، اور حرکت نہ کرنا، یہ ضدین ہے۔ بس جب ایسے ارسال اور دفع کا مطلب
برابری اس بات کے ساتھ کہ تمام وہ دروازے بند ہیں جن کے ذریعے سے حرکت نہ ہو سکے، تو فمقتضى اصالت التطابق بین المدلول تصوری والمدلول تصدیقی، تو جو اصالت پائی جاتی ہے کہ مدلول تصوری اور تصدیقی کے درمیان میں مطابقت ہوتی ہے، اس کی اصالت کا تقاضا یہ ہے کہ ان الطلب والحکم المبرز بصیغت سنخ حکم یشتمل علی صد تمام ابواب العدم، طلب جو مولا طلب کر رہا ہے نماز کو انجام دینا، حکم جس کو سیگے کے ذریعے سے صلے کے ذریعے سے ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ ایک قسم کا حکم ہے جو مشتمل اس بات پر کہ عدم کے یہاں پہ تمام دروازے بند ہیں، انجام دیں نماز کو۔ نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ مترادف یہ ہے کہ اس کے اندر میں یہ ہے کہ انجام نہ دینے کو کہ تمام ذرائع، تمام وسائط، تمام آئینے بند ہیں، لہذا یعنی عدم ترخیص فی المخالفت، اس کا مطلب یہ ہے یعنی عدم کے تمام دروازے بند ہیں، اس کا مطلب یہ کہ صلے یعنی ترک صلاۃ یعنی مخالفت صلاۃ کی اجازت نہیں ہے، یہ مطلب ہے، جو کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وجوب کے اندر یہ تھا ایک طلب، اور یہ شرط تھی طلب ہے وجوب پر درد تب کر جب ترخیص در مخالفت نہ ہو، وَلَعَلَّ هَذَا تَقْرِيبُ أَوْجَهُ مِنْ سَابِقَيْهِ، شیخ صدر فرماتے ہیں یہ تبیین جو تیسری تبیین ہے گزشتہ دو تبیینوں سے شاید بہتر تبیین ہے، فَإِن تَمَّ فَهُوَ، اگر یہ مکمل تبیین ہے تو بس یہی ثابت ہے جو اس تیسرے قول کی حقانیت کو ثابت کرے، وَإِلَّمْ يَتُمَّ، اگر یہ تبیین تقریب مکمل نہیں تو یتعین کون الدلالت علی الوجوب بالواضح، تو پھر قول اول جو سیغ امر کی وجوب پر دلالت کے سلسلے میں تھا، یعنی کیفیت دلالت سیغ امر کے حوالے تھا، وہ یہ تھا کہ امر کی دلالت وجوب پر واضح کی وضع کے ذریعے سے جس کی وضاحت ہو گئی، اگر اس کی یہ تیسری تبیین مکمل نہیں ہوتی تو پھر قول اول ثابت ہو جاتا ہے، ہاں اگر یہ مکمل ہوتا ہے، یہ تبیین مکمل ہوتی ہے تو یہ تیسرا قول ثابت ہوتا ہے۔ وَتَتَرَتَّبُ فَوَارِقُ عَمَلِيَّةٌ عَدِيدَةٌ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، اب مرحلہ آتا ہے کہ یہ جو تین قول واضح کی وضع، حکم عقل، اطلاق و مقدمات حکمت کے ذریعے سے وجوب پر دلالت کرنا، ان کے درمیان تین تو قول ہو گئے، یعنی تمام کے درمیان اشتراک کیا ہے؟ ما بل اشتراک نہیں کہتے، تمام وجوب پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نحوِ دلالت، کیفیت اطلاعات تینوں میں فرق کرتی ہے۔ اب تینوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں کہ عملی فرق متعدد عملی، ایک سے زیادہ عملی فرق ان اقوال کے درمیان موجود ہیں، لیکن علی الرغم من اتفاقها علی الدلالت علی الوجوب، لیکن اس کے علاوہ کہ یہ اقوال اتفاق ہے، یعنی اقوال متفق ہیں اس بات پر کہ تینوں کے تینوں اقوال وجوب پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ متعدد کے عملی فرق ہیں۔ جملتها ان فوارق میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک فرق، ان ارادت الاستحباب من الامر مرجعها علی القول الاول الى التجوز واستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، پہلا قول تھا کہ امر کی دلالت وجوب پر واضح کی وجہ سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ استحباب کو ارادہ کرنا امر سے اس کی بازگشت ہوتی ہے اس بات کی جانب کہ قول اول کی بنا پہ استحباب کو ثابت کرنا مجازی ہے، مجازی ہے یعنی سیغ امر کو وضع کیا گیا وجوب کے لیے، اگر استحباب اس سے ثابت ہو رہا ہے، استحباب کا ارادہ کیا جا رہا ہے، تو معنی غیر موضوع اللہ میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے لفظ اسد وضع کیا گیا ہے درندے کے لیے جو جنگل میں رہتا ہے، ٹھیک، حیوان کے لیے، مخصوص حیوان کے لیے، لیکن اگر رجل شجاع میں استعمال ہوتا ہے، اسد شجاع، زید اسدون، تو یہ مجاز ہے یعنی معنی غیر موضوع میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے امر بھی ہے۔ ومرجع للقول الاخیر الى تقید، ہاں، اور اس کی بازگشت
یعنی اگر امر کا استحباب کا ارادہ ہوتا ہے تو آخری قول کا نتیجہ، یعنی اگر آخری قول کو مد نظر رکھیں تو اس کی بات ہوتی ہے کہ اطلاق کو آپ نے مقید کیا ہے، یعنی مقید کس کے ساتھ کیا ہے؟ ترک کے ساتھ، چونکہ اصل کیا تھا؟ اطلاق کے ذریعے سے وجوب تھا. وجوب یعنی کیا؟ طلب الفعل اور منع من الترک، جبکہ اس میں ترک کی قید آئی ہے، یعنی ترک کر سکتے ہیں. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْوَسَطِ، جو درمیانی قول تھا یعنی حکم عقل کے ذریعے سے، فَلَا تَرْجِعُوا إِلَى التَّصَرُّفِ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ اصلاً، یہ اراد استحباب اصلا رجوع اس بات کی جانب نہیں کرتا کہ لفظ کے مدلول کے اندر تغیر و تصرف کرے. بالکل اصلا یہ یعنی چونکہ اچھا یہ کیوں نہیں؟ کیونکہ مدلول یعنی اس سے قول ثانی کی بنا پہ، وسطی کی بنا پہ اگر استحباب کو ارادہ کرتے ہیں تو مدلول لفظ کے اندر تغیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ مدلول لفظ کا تعلق دلیل لفظی کے ساتھ ہے، جو کہ حکم عقل و دلیل لبی ہے. وعلیہ سے بنا پہ فَإِذَا جَاءَتْ أَوَامِرُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، اگر ایک سے زیادہ اوامر حکم آ جائے، فرض کریں صلی ہے، اکرم العالم ہے، سم ہے، یہ ایک ہی طریقے میں آتے ہیں، سیاق ایک ہے. البتہ ان کا سیاق مطلب مثالیں فقط میں نے دی. وعلما، اور جانا جائے کہ ان اکثر اوامر استحبابیت، اور یہ پتہ چلے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں اوامر میں سے استحباب کا ارادہ کیا گیا ہے. ظہور الباقی فی الوجوب علی القول الاول، اگر قول اول کو مانتے واضح کے وضع کو تو ان میں سے ایک وجوب پر دلالت کرتا ہے، باقی جتنے ہوں گے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، وہ وجوب پر دلالت نہیں کریں گے. اذ چونکہ یلزم من ارادۃ الوجوب منه اذن تغایر مدلولات تلک الاوامر مع وحدۃ سیاقها، چونکہ وجوب کے ارادہ کرنے سے اس قول اول کی بنا پہ لازم آتا ہے کہ ان اوامر کے مدلولات میں تنافی اور تغایر ہو، جبکہ ان کا سیاق ایک ہے. جب سیاق ایک ہے لیکن مدلول جدا گانا ہے، وہ خلاف ہو ظہور سیاق الواحد فی ارادۃ المعنی الواحد من الجمیع، اور یہ سیاق واحد کے ظہور کے برخلاف ہے اس معنی کے کو ارادہ کرنے کے بارے میں جو معنی واحد ہے تمام اوامر سے. واما علی القول الثانی، لیکن دوسرے قول کی بنا پہ فالوجوب ثابت فی الباقی، یعنی اوامر فرض یہ ہے کہ اوامر ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک. دوسرے قول کی بنا پر جو کہ حکم عقل ہے، اس بنا پر وجود ثابت ہے باقی میں، یعنی ایک میں تو ہے ہی، باقی میں بھی ثابت ہے. کیوں؟ لعدم کون دخیلا فی مد اللفظ، چونکہ وجوب مدلول لفظ کے اندر تو داخل نہیں نا، یعنی جس طرح سے پہلے قول کہہ لیا تھا کہ لفظ کو ہی وضع کیا گیا ہے وجوب کے لیے، اس میں قول دوم اس طرح نہیں، بلکہ حکم عقل کے ذریعے سے وجوب کو ثابت کیا جاتا ہے. لہذا تمام کے درمیان وجوب ثابت ہے، لہذا یہ وجوب دخیل نہیں ہے، رکن نہیں مدلول الفاظ کے درمیان میں، تاکہ لے تل سما وحدت المعنی فی الجمیع، تاکہ تمام کے تمام عامر کے اندر معنی کا جو ایک ہونا ہے وہ ختم ہو جائے، بگڑ جائے. وکذالک الحال القول الثالث، اسی طرح سے تیسرا قول جو وجوب پر دلالت کر رہا تھا جہاں پہ سیغہ امر، اسی میں بھی یہی حال ہے. کیوں؟ لأن تفکیک بین الاوامر وکون بعضها وجوبیتا و بعضها استحبابیتا، اوامر کے ذریعے متعدد کے ذریعے جدائی کرنا، فرق پیدا کرنا، فرق یعنی واضح تفصیلیہ کہ ان کو بعض کو استحبابی کرا دینا، بعض کو وجوبی کرا دینا. لا یعنا علی هذا القول تغایر مدلولاتها، اس قول کی بنا میں یہ ارادہ نہیں کیا گیا کہ ان کے مدلولات آپس میں تغایر رکھتے ہیں، بل کلها ذات معنی واحد، بلکہ تمام کے تمام ایک، یعنی ان کے درمیان طلب ہے، ایک معنی ہے طلب. ولکنہ ارید فی بعضها مطلقا وفی بعض مقیدا، لیکن ان بعض اوامر کے اندر طلب مطلق کو ارادہ کیا گیا ہے یا ارسال مطلق کو ارادہ کیا گیا ہے، جو بھی اصطلاح کہہ لیں، اور بعض میں مقید کو. مطلق ہے تو وجوب، مقید ہے تو استحباب ثابت ہوگا. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا گفتگو. اس فرماتے ہیں کہ الاوامر الارشادیہ، اب ہے اوامر ارشادیہ اوامر مولویہ کے مقابلے میں ہیں. اوامر مولویہ یعنی جہاں پہ مولا بعنوان مولا
اپنے بندے کو کسی بھی چیز کا حکم دے رہا ہو اور اس کی مخالفت کے صورت میں مکلف پر عذاب ہو. جب اچھا ایک اور عوامر مولویہ میں یہ ہوتا ہے کہ عقل مستقلاً اس کے مصلحت و مفسدے تک نہیں پہنچ سکتی، جبکہ عوامر ارشادیہ اس کے برعکس ہیں. یعنی جہاں پہ مولا حکم دے رہا ہے لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ مولا ہے، جس کی بنا پہ اگر حکم کی مخالفت ہو تو گناہ نہیں ہے، عقاب اخروی لازم نہیں آئے گا. اور اس کے بارے میں عقل پہلے سے مفسدے یا مصلحت کو درک کرتی ہے، پھر مولا حکم دیتا ہے بطور تائید. وما ما یکن، جس طرح سے بھی ہو امر، فالاصل فی دلالت الامر انه يدل على طلب المادت و ایجابها. اصل و قاعدہ و قانون امر کی دلالت میں ہے کہ وہ مادہ کے طلب کرنے پر دلالت کرتا ہے. یعنی مادہ صلاۃ فرق صلے میں، مادہ سم، مادہ روزہ، اور اس کو کے وجوب پر دلالت، مادہ کے وجوب پر دلالت کرتا ہے. اصل یہ ہے ولکنہ یستعمل فی جملۃ من الاحیان للارشاد، لیکن بسا اوقات یہ امر ارشاد کے لیے، رہنمائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فالامر فی قولہم، مثلا مثال دیتے ہیں امر ارشادی کی. مولا فرماتا ہے استقبال القبلۃ بذبیحتک، یعنی جب جانور کو ذبیحہ کو تم ذبح کرو تو روبہ قبلہ ہو جاؤ، ٹھیک. لیس مفادہ الطلب والوجوب، یہاں پہ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے یعنی روبہ قبلہ کو طلب کرنا، تلاش کرنا، یہ مراد اس کی نہیں. کیوں؟ لوضوح ان شخصا لو لم يستقبل القبلۃ بذبیحۃ لم یکن عاصما، چونکہ واضح سی بات ہے کہ اگر شخص روبہ قبلہ ذبیحہ کے اندر یعنی جانور کو ذبح کرنے میں نہیں ہوتا تو گناہ گار نہیں. وانما تحرم علیہ ذبیحۃ، ہاں اس پر اس کا وہ جو گوشت ہے جانور وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے. یہ یعنی اس کا نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. فمفاد الامر، بس امر کا مفہوم یہ اذن یہ کہ الارشاد الی شرطیۃ الاستقبال فی الذات، کہتے ہیں اس امر ارشادی کو جو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کہ تزکیے جانور کے اندر روبہ قبلہ شرط ہے، یعنی جانور کے پاک تزکیے، یعنی جانور کے پاک ہونے میں. وقت یعبر عن ذلک بالوجوب شرطی، اس کے بارے میں وجوب شرطی کو لحاظ میں رکھے، یعنی واجب شرط ہے. بے اعتبار اس لحاظ کے ان شرط واجب مشروط ہے کہ شرط روبہ قبلہ مشروط کے اندر یعنی ذبیحہ کے تزکیہ میں واجب ضروری ہے. والامر، ایک اور مثال، امر فی اغسل ثوبک من البول، اس میں کہ تم اپنے کپڑے کو پیشاب سے پاک کرو، دھو. تو لیس مفادہ طلب الغسل ووجوب، طلب الغسل ووجوبہ، تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ دھونے کو طلب کرے اور دھونا واجب ہے، یہ نہیں، بل الارشاد، بلکہ رہنمائی کی جا رہی ہے الی نجاست بالبول، کہ آپ کے کپڑے کے اوپر پیشاب کی نجاست کو فاق، وَأَنَّ مُطَهَّرَهُ یہ وَأَنَّ مُطَهِّرُهُ، اس کو پاک کرنے والا، باول کو پاک کرنا، مطہر باول پانی ہے، پانی کے ذریعے سے پاک کریں. وَأَمْرُ الطَّبِيبِ لِلْمَرِيضِ، یا امر طبیب حکیم ڈاکٹر حکم دیتا ہے مریض کو کہ بے استعمال الدواء، کوئی دوا استعمال کرے. لیس مفادہ الا الارشاد الی ما فی الدواء من نفع و نفع، یہاں پہ مولوی لحاظ سے نہیں یہ حکم، بلکہ رہنمائی ہے مریض کو اس بات کی جانب کہ دوا میں فائدہ ہے اور شفا ہے. یعنی اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں یا مرض طولانی ہو جائے گا یا مرض دیر سے ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یا تو وسیع ہو جائے گا، پھیل جائے گا بدن پہ، یا دیر سے ٹھیک ہو جائے گا. وفی کل هذه الحالات تحتفظ صیغۃ الامر بمدلول التصور الوضعی، تمام ان حالات میں صیغہ امر اپنے مدلول تصور وضعی کے ساتھ محفوظ ہے. یعنی وہ مدلول تصور وہ ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ نسبت الارسالیت ہو. یعنی ان تمام مراحل میں آپ نے ملاحظہ فرمایا نسبت ارسالیہ ہے، یعنی مرسل بھیج رہا ہے، دھکیل رہا ہے، رغبت دلا رہا ہے مرسل کو، مکلف کو مرسل الیہ کی جانب اس فعل کے غیر ہو. لیکن ان مدلولہ التصدیقی الجدی یختلف من موازن الاخر، لیکن
سیغ امر کا مدلول تصدیق جو جدی ہے وہ مختلف ہے ایک مورد سے دوسرے مورد کی جانب، جس کے انشاءاللہ عوامر کی آئندہ والی بواعث میں یہ بحث مدلول تصدیق کی وضاحت سے پیش کی جائے گی۔ طلاب کرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔